أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، یہ ہے اب ڈر خوف دلایا ہے دنیا کی زندگی کہ دیکھو اللہ کے ساتھ شرک، قیامت کو جھٹلانا اور خدا کی بات کو نہ ماننا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اتنا نقصان دیتی ہیں دنیا میں بھی کہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں کیا چیز، بعض الذی، کوئی حصہ ان کا نعدہم، جو وعدے ہم نے آپ سے کیے ہیں، جو وعدے ہم نے آپ سے کیے ہیں ان وعدوں میں سے ہم کوئی حصہ آپ کو دکھا دیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فإلینا مرجعہم، لوٹ کے تو سب نے ہماری طرف ہی آنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وعدے اللہ نے کیے تھے؟ یہ وعدہ کہ ان کا دین غالب آئے گا، یہ وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی مدد کی جائے گی، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ کافروں کو ذلت ہوگی، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ کافر لوگ، اللہ کے نافرمان لوگ، وہ یقیناً اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور یہ جو ہم نے آپ سے وعدے کیے ہیں، اگر ہم آپ کو آپ کی زندگی میں یہ وعدے کچھ حصہ ان کا دکھا دیں، اور اللہ نے دکھا بھی دیا، بدر میں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کافروں کی ذلت کو، اور اللہ تعالیٰ نے خندق میں بھی دکھا دیا، حدیبیہ میں بھی خدا نے دکھایا، اور فتح مکہ وہ تو ایسی چیز ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میرے ارادے کی، میرے اس چلنے کی مدینہ منورہ سے ان مشرکین کو خبر نہ ہو، یہاں تک کہ پروردگار میں اچانک ان کو جا پڑوں، اور اللہ نے یہ چیز دکھا دی، اور اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر پہنچا ہے، اور مدینہ مکہ مکرمہ میں باہر تو حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہما گئے تھے، ایسے ہی گھومتے گھامتے گئے اور دیکھا تو ہر طرف خیمے لگے ہوئے ہیں، فوج ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ابو سفیان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، اور اس سے مجھ سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا مجھے تو معلوم نہیں، اور جب آگے بڑھے دیکھا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں، تو محاورے میں ترجمہ کرے انہوں نے سر پیٹ لیا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ یہاں تک پہنچ گئے، اور اب تو کوئی چارہ کار نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ لوگ اب قابض ہو جائیں گے مکہ مکرمہ میں، ہوگا اب کیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پیش کر دیے گئے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر ہم آپ کو وہ دکھائیں بعض وعدے جو ہم نے آپ سے کیے ہیں اس کا کچھ حصہ، اور اللہ نے دکھا دیا، اور اگر نہیں دکھاتے او نتوفینک، اور آپ کی وفات ہو جاتی ہے، وہ وعدے ہم آپ کو نہیں دکھاتے، تو پھر کیا ہوگا؟ وفات کی صورت میں آپ کے بعد والوں کو دکھا دیں گے، اور یہ ہوا ہے خلفائے راشدین کے دور میں کہ جب سارے علاقے پے در پے فتح ہوتے رہے ہیں تو اللہ نے ان وعدوں کو دکھا دیا۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کھود رہے تھے تو ایک پتھر آیا اور اس پہ آپ نے ضرب لگائی ہے، تو پتھر پہ جب لوہا جا کے ٹکرایا ہے تو اس سے چنگاریاں اٹھی، تو آپ نے فرمایا میں ان چنگاریوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایران کا جو بادشاہ ہے اس کا محل ٹوٹ گیا، وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد کوئی ایران میں ایسی بادشاہت نہیں آئے گی، اور پھر فرمایا میں نے دیکھا ہے روم عیسائیوں کا وہ سلطنت ان کی تباہ ہو گئی، اور اس کے بعد کوئی سلطنت ایسی نہیں بنے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا انہیں دکھایا گیا، یہ وعدے اور یہ دکھانا پورا ہوا ہے خلفائے راشدین کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا، اور ان کے ہی دور میں اور ان سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں عیسائی سلطنتوں کے بعض سے فتح ہوئے۔ اللہ نے فرمایا ان دونوں صورتوں میں جو ہم نے آپ کو وعدہ کیا ہے ہم دکھا دیں، یا آپ کی وفات ہو جائے اور آپ کے بعد ہم دکھائیں، تو بعد سے ایک تفسیر تو ہوئی خلافت راشدہ کی، دوسری تفسیر مفسرین نے کی ہے
وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو دکھا دیں ان وعدوں کو جو ہم نے کیے تھے کفار کی ذلت کے آپ کی حیات طیبہ میں، یا پھر ہم آپ کو دکھا دیں قیامت کے دن ان کافروں کا ذلیل و رسوا ہونا۔ تو خلافت راشدہ کی بجائے وہ قیامت کی طرف اس آیت کو لے کے چلے ہیں مفسرین، اور دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، سو ہماری ہی طرف مرجع ہے، لوٹ کے آنا ہے، پوری کر دیں گے آپ کی عمر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پھر ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ تو ہوگا کیا؟ ہم حساب لیں گے، ہم اپنے وعدے سارے پورے کریں گے۔ ثم اللہ، اور پھر اللہ ہے۔ یہ ثم کا جو ترجمہ ہے نا، یہ ہے ایک بات جو سمجھنی چاہیے۔ ثم کا ترجمہ پہلے تو اس کا ترجمہ دیکھ لیتے۔ ثم اللہ، اور پھر اللہ ہے، شہید، گواہ، علی ما یفعلون، ان سارے کاموں پر جو یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی اسلام کا غلبہ کچھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو گیا، کچھ خلفاء کے زمانے میں، اور کافروں کی کچھ ذلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کچھ خلفاء کے دور میں، یا قیامت میں جو اللہ دکھائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے ساری چیزوں پر پھر اللہ گواہ۔ اس ثم کا ترجمہ اگر تو کیا جائے پھر سے، اور اردو میں اس کے لیے یہ لفظ استعمال بھی ہوتا ہے، تو وہ بات یہاں بنتی نہیں، کیونکہ پھر کا لفظ جو ہے اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے ترتیب کے اعتبار سے۔ مثلا کہتے ہیں کہ کوئی نام لے لیں، عمران گیا، کامران گیا، پھر میں بھی گیا، یعنی پہلے نمبر پہ وہ، دوسرے پہ وہ، اور پھر تیسرے پہ میں گیا۔ یہاں یہ ہو نہیں سکتا۔ ثم اللہ شہید، پھر اللہ گواہ ہے جو کچھ کے لوگ کرتے ہیں، یعنی پہلے تو ہم آپ کو وہ وعدے دکھائیں، اور پھر آپ کی وفات یا کافروں کی ذلت، پھر اس کے بعد اللہ دیکھ رہا ہے ان ساری چیزوں کو، اللہ گواہ۔ اس لیے نہیں بنتے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ تو پہلے بھی دیکھ رہا ہے، پہلے کو کون سا نہیں دیکھ رہا تھا؟ خدا تو ہر وقت دیکھتا ہے، ایک ایک چیز اس کی نگاہ مبارک میں۔ اس لیے مفسرین یہ کہتے ہیں، ترجمہ کرنے والے، کہ یا تو سیدھی سادی بات یہ ہے کہ ثم کا ترجمہ کیا جائے، اور تو ترجمہ یوں بنے گا کہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم آپ کو دکھائیں وہ وعدے جو کچھ ہم نے آپ سے کیے ہیں، أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا آپ کی عمر مبارک پوری ہو جائے، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو لوگوں لوٹ کے تو تم سب نے ہمارے پاس آنا ہے۔ ثم اللہ، اور اللہ ہے، پھر کی بجائے اور ہو گیا، اور اللہ ہے ہر چیز پر گواہ، یعنی خدا کے سامنے ہے یہ سارے کام۔ اس میں جو پھر پہ اشکال آتا ہے کہ ترتیب قائم ہوتی ہے، وہ رہتے ہی نہیں۔ یہ بات آئی خیال میں؟ سمجھ آتی ہے بات؟ دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ ثم اللہ شہید، قرآن پاک میں کئی مقامات پر ثم جو ہے یہ ترتیب کے لیے نہیں آتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے جو بات چل رہی ہے اس سلسلے میں یہ بھی بات سن لو۔ جیسے اردو میں کہتے ہیں نا، ہاں یاد آیا، خیال آیا، یہ بات بھی سن لو۔ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بات کوئی ترتیب میں ہو۔ مثلا کہتا ہے کہ میں نے کھانا کھانا ہے، پھر سونا ہے، پھر اٹھ کے یہ کام کروں گا۔ ہاں یاد آیا فلاں جگہ بھی جانا ہے، تو ایک مطلب اس کا یہ بھی نکلتا ہے کہ یہ تینوں کام بعد میں آ گئے، پہلے تو مجھے وہاں جانا ہے، کہہ رہے مجھے تو وہاں بھی جانا ہے، یعنی پہلے وہ کام کر لو۔ تو ثم جو ہے عربی کے اعتبار سے ہمیشہ ترتیب کے لیے قرآن استعمال نہیں کرتا، تو اس لیے پھر وہ ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض وہ چیزیں کفار کی ذلت کی جس کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، یا پھر آپ کو ہم آپ کی عمر شریف پوری ہو جائے اور سب لوگ لوٹ کے ہمارے پاس آئیں گے۔ ثم اللہ، تو یہ بھی یاد رکھنا لوگوں، ہاں یہ بھی خیال کرنا، اللہ شہید، کہ اللہ تعالی گواہ ہے، شاہد ہے، علی ما یفعلون، ان تمام کاموں پر جو وہ لوگ کرتے ہیں۔
اللہ ان تمام کاموں پر گواہ ہے۔ تو پھر کے لفظ کا ترجمہ یہاں کیا ہے اگرچہ بعض بڑے بڑے حضرات نے، لیکن اس کا مفاد، اس کا فائدہ یہ نہیں ہے کہ اسے ترتیب میں ہم لے لیں، وگرنہ یہ آیت حل نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر ہی گواہ ہے، اس کو تو ترتیب کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیا چیز پہلے ہے کیا چیز بعد میں، وہ تو ہر چیز پہ گواہ ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، خیر وہ تو گزر گئی کہ اس سے خلافت راشدہ مراد لے لی گئی، یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں دکھا دیں گے۔ تیسری بات یہ ترجمے کی، اور چوتھی بات یہ کہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی خدا دیکھ رہا ہے جتنے افعال، جتنے کام لوگ کرتے ہیں، اللہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی نگاہ، اللہ کا لوگوں کے اعمال کو دیکھنا، یہ ایسی زبردست چیز ہے کہ قرآن پاک میں اسی سورہ یونس میں آگے چل کے ایک آیت آئی ہے جس میں اللہ نے صاف صاف بتایا ہے کہ اس کی نگاہ مبارکہ میں لوگوں کے کیسے کیسے اعمال ہیں اور کس طرح لوگوں کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ آگے چل کے وہ آیت آ جائے گی۔